اس نئے سال 2020 کا آغاز ایران کے لیے زیادہ اچھا نہیں رہا۔ 3 جنوری کو امریکہ نے ایران کے اہم ترین کمانڈرز میں سے ایک جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا۔ اس بات پر ایران میں اس پر سخت غم و غصہ دیکھا گیا اور سڑکوں پر جنرل سلیمانی کی حمایت میں عوام کا سیلاب نکل آیا۔ ایران نے انتقام کی بات تو کی لیکن کچھ خاص نہیں کر سکا۔ الٹا یہ ہوا کہ یوکرین کے مسافر بردار طیارے کو میزائل سے ہٹ کرنے کی وجہ سے ایران کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ایران اس مشکل وقت کے دوران بالکل تنہا نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف عالمی برادری بلکہ مسلم ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے۔ ملائیشیا واحد مسلمان اکثریتی ملک تھا جو ایران کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد دنیا کے سب سے عمر رسیدہ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بارے میں مہاتیر بن محمد نے کہا کہ یہ غیر اخلاقی ہے اور متنبع کیا کہ دنیا جسے دہشت گرد کہتی ہے اس موت سے اسے مزید توانائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے اور دوسرے کو وہ پسند نہیں آتا تو وہ ایک ڈرون دوسرے ملک بھیجتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ مہاتیر محمد نے اس قتل کا موازنہ سعودی نیاد صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے کیا۔ یاد رہے کہ صحافی جمال خاشقجی سعودی شاہی خاندان پر تنقید کرتے تھے اور انہیں ترکی میں سعودی سفارت خانے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باوجود ملائیشیا کے سعودی عرب کے مقابلے میں ایران سے بہتر تعلقات ہیں۔ مہاتیر نے کہا تھا کہ سلیمانی کی موت کے بعد یہ ایک اچھا موقع ہے کہ تمام مسلمان ممالک متحد ہو جائیں۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مہاتیر محمد مسلم دنیا کو متحد کرنے کی بات ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب عالم اسلام پہلے سے کہیں زیادہ الجھا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ میں مہاتیر محمد کا کوئی کردار ہے؟ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ملائیشیا کا بہت معمولی کردار ہے۔ متعدد خلیجی ممالک میں انڈیا کے سفیر رہ چکے تلمیز احمد کا کہنا ہے کہ مہاتیر محمد کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ مسلم ممالک کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سعودی عرب کی زیر قیادت اسلامی تعاون کی تنظیم مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی ہے اور ایک نیا پلیٹ فارم تشکیل دیا جانا چاہیے۔ تلمیز احمد کہتے ہیں کہ مہاتیر محمد نے ملائیشیا کو اسلامی چہرے کے ساتھ جدید بنایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک بھی ایسا کریں۔ جب مہاتیر محمد 1981 سے 2003 تک ملائیشیا کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کوشش کی تھی۔ جب ملائیشیا OIC کا صدر بنا تو انہوں نے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی لیکن سعودی عرب نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ مہاتیر محمد کے پاس ایک ویژن ہے لیکن یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا اور اس بار بھی سعودی عرب نے رخنہ ڈالا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم چین میں ایوغار مسلمانوں کے بارے میں بھی اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں جبکہ باقی مسلم ممالک اب تک خاموش ہیں۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں اور سعودی عرب خود کو مسلمانوں کا نمائندہ ملک سمجھتا ہے لیکن اس نے ایوغار مسلمانوں کی حمایت میں کبھی بات نہیں کی۔ چین نے جمال خاشقجی کے قتل کو سعودی عرب کا داخلی معاملہ قرار دیا اور سعودی عرب نے ایوغار مسلمانوں کو چین کا داخلی معاملہ کہا۔ تو کیا مہاتیر محمد مسلم دنیا کو متحد کر سکیں گے؟ تلمیز احمد کہتے ہیں کہ در حقیقت مسلم دنیا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم مسلم دنیا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک متفق اور متحد دنیا ہے جس میں تمام مسلم ممالک موجود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ دنیا کی سیاست مذہبی بنیادوں کی بجائے منافع کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ ایران ابھی بظاہر تنہا ہے اور صرف ملائیشیا کی حمایت سے وہ شاید کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب 94 سالہ مہاتیر محمد کے لیے شاید خواب ہی رہ جائے۔